اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجالس العلم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ انسان ساری زندگی دنیاوی اور اخروی ترقی اور درجات کی بلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ہر صاحب نظر شخص خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا و آخرت دونوں میں بلندی و کمال عطا فرمائے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ بلندی، کمال اور رفعت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا ذریعہ مجالس کو قرار دیا ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون سی مجالس اور کن لوگوں کی مجالس؟ آئیے اس سلسلے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند نکات اخذ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں المجالس جبکہ آخری حصے میں العلم کا ذکر ہے۔ ہمارے اس تعلیم و تعلم کے تحریری سلسلے کا نام مجالس علم بھی قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ کے ان دو الفاظ سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو مجالس کے نشست و برخاست کے آداب سمجھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ آداب مجالس بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی اور مجالس کو باہم منسلک کیا ہے۔ نمبر 3، اس آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے سے درجات کی بلندی تبھی نصیب ہوگی جب بیٹھنے والے کو کوئی روحانی و اخروی نفع حاصل ہو اور اس کی خیر میں اضافہ ہو۔ بالفاظ دیگر، روحانی، اخروی یا دینی کسی بھی اعتبار سے خیر میں اضافہ درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ یاد رہے کہ خیر میں اضافہ تبھی ہوتا ہے جب بیٹھنے والے کو مجلس سے ان دو چیزیں حاصل ہوں، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ گویا کسی مجلس میں حاضری سے درجات کی بلندی کا حصول خیر کے میسر آنے سے مشروط ہے، اور خیر کا اضافہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس مجلس العلم سے انسان ایمان اور علم کے نور سے منور ہو کر نکلے۔ بہترین مجالس اور اچھے ہم نشین کون ہیں؟ اس ضمن میں ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ مثلاً وہ کون سی مجالس ہیں جو بیٹھنے والوں کے ایمان اور علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں؟ کیسی مجالس اور کن اوصاف کے حامل ہم نشین کا انتخاب کرنا چاہیے؟ مجالس کے عنوان کیا ہوں؟ آئیے اس سلسلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے رہنمائی لیتے ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس اور ہم نشینوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے
اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں صالح جلیس کی صحبت کے 3 ثمرات ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ نمبر 2، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ اور نمبر 3، جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ گویا ہم نشین اگر نیک عبادت گزار متقی، اللہ سے محبت کرنے والے، علم و عقیدہ صحیح کے حامل، صدق نیت اور اخلاص کے پیکر ہوں تو ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے بھی خیر نصیب ہوتی ہے، ایمان اور علم کا نور حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جامع کلمات کے ذریعے مجالس علم کی برکات، صحبت صلحاء کے اثرات اور مجالس کے انعقاد کے مقاصد واضح فرما دیے ہیں۔ صالح شخص کی محض زیارت کرنا باعث خیر و برکت کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں ظاہری طور پر کچھ بھی عمل نہیں کیا، محنت، ریاضت و مجاہدہ، نفل، تسبیح، تلاوت، الغرض کوئی خیر کا عمل نہیں کیا، تو محض صالح شخص کی زیارت اور اسے دیکھنا خیر کا عمل کیسے بن گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی صالح جلیس نیک ہم نشین کے دیدار سے خیر اور برکت میسر آنا ایسے ہی ہے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں مختلف ہستیوں اور اشیاء کی زیارت پر خیر و برکت کے حصول کی خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 2، دوسرے مقام پر فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 3، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں سے جو صالح بیٹا بھی اپنے والد کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ دن میں 100 بار دیکھے تب بھی اسے یہ اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب عیوب سے پاک ہے کہ اس کے خزانوں میں عنایات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جیسے کعبۃ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، عالم دین اور والدین کو دیکھنا خیر و برکت کا باعث ہے، اسی طرح صالح افراد کو دیکھنا، نیک متقی بندے کو سننا اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا بذات خود عمل خیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔